سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر اصل نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ طے کر لیں ہم کسی سیاسی طاقت یا انٹیلیجنس ایجنسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے، کسی وکیل گروپ یا حکومت کے ہاتھوں استعمال نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کئی واقعات بتا سکتے ہیں جب مداخلت ہوئی، اگر ان کے کام میں مداخلت ہو اور نہ روک سکیں تو انہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے سوال اٹھایا کہ IBISA اور MI کس قانون کے تحت بنی، یہ ایجنسیاں کس قانون کے تحت کام کرتی ہیں، آئندہ سماعت پر تینوں ایجنسیوں کے قانون بتائے جائیں۔ عدالت حکم نامے میں کہا گیا کہ اگر کسی خفیہ ادارے کا نام ہے تو وہ اٹارنی جنرل کے ذریعے جواب داخل کرے۔ مزید سماعت 7 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ عرفان صدیقی صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں نے فیض آباد دھرنا کیس میں لکھ کے دیا تھا کہ جنرل فیض حمید اس دھرنے کے ماسٹر مائنڈ تھے، آپ کی حکومت تھی، آپ کی حکومت نے اس وقت بھی اس کیس پہ عمل درآمد نہیں کیا، اب آپ کی دوبارہ حکومت آ گئی ہے، ابھی بھی آپ عمل درآمد نہیں کر رہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری کمزوری ہے، ہم نہیں کر سکے اور ہم شاید آگے بھی نہ کر سکیں۔ دیکھیں نا، میں یہ میری بات گزارش سن لیجئے چونکنے سے پہلے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پرویز مشرف کا پورا کیس موجود ہے۔ شاید یہ پہلا کیس تھا کہ نواز شریف صاحب عدالت میں لے کے گئے، باقاعدہ ایک چارج شیٹ ہوئی، مقدمہ چلا، سزائیں ہوئیں، لیکن آپ جو پریکٹیکل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو پھانسی دینا تو بہت دور کی بات تھی نا، ہم ایک دن سمبولیکلی بھی انہیں جیل میں نہیں ڈال سکے۔ آپ کے کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگوں کو اپنے فیض سے فیضیاب کر رہے ہیں، تو مداخلت تو بھی ہو رہی ہے آپ کی پارٹی میں۔ دیکھیں، کسی کا کوئی ذاتی تعلق ہے، دوستی ہے، اس پہ میں نہیں بات کرتا، لیکن کوئی بھی شخص ہو آئین کے ماورا جائے گا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو، چاہے وہ جوڈیشری سے ہو، چاہے وہ سول بیوروکریسی سے ہو یا ہمارے پولیٹیشن میں سے ہو۔ یہ میں اس لیے بات کروں کہ آپ خود ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، اس لیے آپ اس بات کو شاید سپورٹ کریں کہ یہ جو کتاب ہے نا آئین کی، اس کو ہم نے کاغذ کا پلندہ بنایا ہے، اس کو عمل کر کے ہم آئین پاکستان بنا سکتے ہیں۔ جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے، صرف کاغذ کا پلندہ رہے گا۔ سیاستدانوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے۔ دیکھیں، اپنا نقطہ نظر رکھیں، اپنا موقف نہ چھوڑیں، اللہ پھر راستہ دے دیتا ہے۔ جیسے ہمارے بنیادی نکات ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی۔ اگر آپ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کریں گے، مذاکرات بے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ تو بات چیت کرنی چاہیے سیاسی حکومت سے، سیاسی جماعتوں کو۔